بہت اچھا سوال ہے یہ بات آپ مسلم لیگ سے پوچھیے گا. ہم نے یہ بات پہ قائل کر لیا تھا سیاست کو بھی ریاست کو بھی کہ ہمیں اب اس لیے نہیں جانا چاہیے اس میں کیبنٹ میں تاکہ مسلم لیگ کو پورا فری ہینڈ ملے اور چلائیں تاکہ وہی جواب دیں. ٹھیک ہے. تو یہ طے ہو چکا تھا. وہ تو آخری دن ریکویسٹ آئی ہے جناب کہ پیپلز پارٹی بھی کیونکہ کیبنٹ میں نہیں ہے آپ بھی نہیں ہیں تو ایک تاثر جائے گا. تو ہم نے کہا تھا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن آپ کچھ نہ کریں اور اس کا بوجھ ہم بھی برداشت کریں تو یہ مشکل ہوگی. اب ہمیں یہ اجازت تو مسلم لیگ بھی دے گی کہ ہم جائزہ لیں کہ ایم کیو ایم کی سیاست کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے جس کے لیے ہم پریشان ہوں نا. اس کا نظریہ اس کا سرمایہ ہے کہ بھئی کچھ ووٹر ہمارے ناراض بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں, وہ زیادہ ہم سے بہتر سمجھنے والے ہیں, کل پلٹ کے ہی آتے ہیں نا. بڑے بڑے سے جبر کے دور میں بھی انہوں نے جہاں گلی گلی باڑا محلہ محلہ حصار بھی تھا جب بھی ووٹ ہمیں دیا. ہم نے کہا گھر بیٹھ جاؤ تو جہاں سے 1,47,000 ووٹ لے کے ہم جیتے تھے وہاں 17,000 سے لوگ جیت گئے تھے. بہرحال یہ تاریخ آپ لوگ بھی بیان نہیں کرنا چاہتے, کوئی اور بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بات صحیح ہے کہ دو طرح کے بوجھ ہو گئے نا آپ لوگوں کے اوپر. جی ایک تو بوجھ یہ ہو گیا کہ حکومت کی کارکردگی کا بوجھ آ رہا ہے, اچھا اور دوسرا جو غیر اہم وزارتیں. دو باتیں, کیونکہ کراچی کا یہ پاکستان اگر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دیکھا جائے نا تو کراچی کا بھی کنٹریبیوشن 70% بن جاتا ہے. تو آپ 50% سمجھ رہے ہیں. تو سندھ حکومت کو جو 22,000 ارب ملے ہیں اس میں 11,000 ارب تو کراچی کے ہی ہیں, پھر وہ ڈائریکٹ بھی لیتی ہے. تو اس پہ میں دوبارہ آؤں گا, یہ بڑا ضروری ہے کہ جو 25,000 ارب ملے ہیں وہ کہاں ہیں اس کراچی کی حالت دیکھنے کے بعد. تو ہمارے مطالبے تو بڑے ہی ہوں گے لیکن جو تھوڑے بہت بھی بہتری آئی ہے وہ ہر اس دور میں آئی جب ایم کیو ایم تھی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 4 5 6 یونیورسٹیاں آ سکتی ہیں جو اس شہر کو ضرورت ہے, ایک کراچی یونیورسٹی کے علاوہ کوئی دوسری یونیورسٹی بنی نہیں. چند کالجوں کو آپ نے اپ گریڈ کر کے اسلام آباد ہمارا بڑا ہی خوش نصیب شہر ہے, دارالخلافہ ہے جو کہ پاکستان کے غربت جہالت سے کوئی ریفلیکٹ ہی نہیں کرتا بیچارہ. ہم اور آپ ہم لوگ ایسے, ہم جیسے خوش نصیب لوگ ایسے ہی چلے جاتے ہیں گھومتے پھرتے, تو کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کرتا, سب کچھ اس میں لگ جاتا ہے. تو کہاں کا لگتا ہے, وہ کراچی کا لگتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے 4 5 6 یونیورسٹیاں آ جائیں گی, نہیں آ سکیں گی تو ہم کہیں گے اب نقصان ہو رہا ہے کراچی کا بھی اور ہمارا بھی. لیکن ایک بات ہے نا کہ صرف بات یہ نہیں ہوتی کہ کتنی عمارتیں بنا ڈالی, ہوتی کوالٹی آف ایجوکیشن. اب میں ایک بار ہماری میڈیکل کالجز الغاروں کھل گئے, لوگ کہتے ہیں جی ٹیچر نہیں ملتا. نہیں میں تو آپ سے بالکل مختلف بات کر رہا ہوں نا. ہم نے ابھی 100 اسکول کھول دیے ہیں جی کراچی میں. شور مچایا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, بغیر شور مچائی کام کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی کراچی بہتر ہونے لگتا ہے پورا پاکستان پریشان ہونے لگتا ہے. میں تو حیران ہوں یار. خوشی ہوتی ہے تو اچھا چلو اللہ کرے آپ کی خوش گمانی پہ اللہ تعالیٰ اور برکتیں رکھے. تو وہ جس میں پی ایچ ڈی بچیاں پڑھا رہی ہیں, اچھا, اور ایم ایس سی بچیاں پڑھا رہی ہیں, تنخواہ کتنی ہے مزدور والی 37,000. ان کا گھر بھی استعمال ہو رہا ہے. اور وہاں ہم نے یہ شہر جن کی وجہ سے بڑی بڑی کرسیاں اسلام آباد کی بنی ہوئی ہیں, ہم نے ان بچوں کو, اپنے گلی محلے کے بچوں کو بیٹھنے کے لیے چٹائیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بدل دے گا پورا کراچی کو. ہم نے آواز دینے والے ہیں کہ بی اے پارٹنر ان ایجوکیشن, ورنہ یہ آپ ان 14-15 کروڑ نوجوانوں کو کریں گے کیا؟ یہ ان کا ملک سے باہر جانا برین ڈرین نہیں ہے, برین ٹرین ہے. تو اس پہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایم کیو ایم کو تو کے لیے بہتر تھا کہ وزارتوں سے باہر بیٹھ کے ہر وہ چیز مانگتی جو اس کو مانگنا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, آخری حصے میں ہے, ایک بڑا مطلب پیپلز کراچی کا دکھ بڑا ہے, آپ کا پروگرام کا ٹائم چھوٹا ہے. کراچی کا دکھ بڑا ہے, کراچی کا دکھ بہت بڑا ہے. اس پہ تو ہم لوگ مطلب ہے صبح شام پتہ نہیں کتنی وہ گزار دیں. یہ بتائیے کہ سوری صاحب پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں. کس بات کی ہو رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں جی ان کی مطلب ان کو رخصت کیا جائے, نیا گورنر آئے. اب جو نیا ان کا جو الزام ہے کہ انہوں نے ایک کانفرنس کر دی تھی گورنر ہاؤس میں, جس میں پھر وہی بات جو شروع میں ہم نے کی تھی سندھ کی تقسیم کی بات ہوئی. تو کیا آپ کو خیال دو باتیں سوری صاحب کی کرسی خطرے میں ہے؟ جی پسوری صاحب کو اپنی کرسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. اچھا, نہ ہمیں پرواہ ہے. پہلی بات ہے اصول سے بات ہونی چاہیے. انہوں نے ایک بہت کراچی کے مستقبل میں بات کرنے کا مقصد ہے پاکستان کے. 2-3 لوگوں نے اگر ایسی بات کر دی جو آپ کو پسند نہیں آئی
تو ٹسوری صاحب کو وہ مورود الزام کیسے ٹھہرائیں گے؟ ٹسوری صاحب کے پاس اختیار کون سا ہے؟ وہ ہزاروں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کو وہ دے رہے ہیں، کسی گورنر نے کیا تھا ایسا؟